اللہ کائنات راضی ہیں، اور سرکار دو جہاں نے ہمیں ایک لائن دے دی، آپ نے ہمیں ایک حکم دے دیا، ایک خط دے دیا، زندگی کی مشغلہ ہمیں دیا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ایک محور کے گرد ہو، اور وہ ہے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ یہ حدیث مسلم حدیث ہے، اختلافی مسئلہ نہیں ہے کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ مجلس دو لوگوں کی ملاقات کو بھی کہتے ہیں اور یہ چند لوگوں کے بیٹھنے کو بھی کہتے ہیں، یعنی حتیٰ اگر ہم دو لوگ بھی آپس میں ملیں تو پیغمبر کی خواہش ہے کہ علی کے ذکر ضرور کرو۔ تو جس کا ذکر وسیع ہوگا اسی کا ذکر کیا جائے گا، ورنہ ایک مرحلے پہ کہہ دیا جائے گا بات ہی ختم ہو گئی، اور کیا کہنے کو رہ گیا، ساری باتیں ہو چکی، کتنا بولو گے کیا بولو گے، تکرار کر رہے ہو، وہی بات دوبارہ کر رہے ہو۔ یہ وہ ذات ہے جس کی ذکر میں کہیں تکرار نہیں ہے، یعنی ہم جس سمت پر جائیں گے ہمیں وہاں پر اتنا مواد ملے گا، اتنا علم ملے گا، اتنے پیغامات ملیں گے کہ بات ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ایک ہی واقعے کو 100 دفعہ پڑھیے، آپ کو اس میں سے 100 دفعہ نئے معنی ملیں گے۔ جی، اور پھر واقعات بھی اتنی کثرت کے ساتھ ہیں۔ میں آپ کی بات سے لیتے ہوا اپنے مضمون کو یوں شروع کروں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کچھ آیات ہیں، کیونکہ قرآن قانون اور اصول کی کتاب ہے، قرآن میں نام نہیں آتے۔ قرآن میں پروردگار عالم نے نام اگر کسی کے لیے بھی ہیں تو اس کا ایک فلسفہ علیحدہ ہے۔ مثلا موٹی سی بات ہے کہ جناب مریم افضل ہیں یا جناب زہرا افضل ہیں، یہ طے ہے کہ حضرت مریم اور جناب زہرا کی فضیلتوں میں فرق ہے۔ جناب زہرا سیدۃ النساء العالمین ہے، ٹھیک ہے، لیکن جناب فاطمہ زہرا پہ سورہ تو نہیں آیا۔ مولا کائنات افضل ہیں یا حضرت عیسیٰ افضل ہیں، حضرت عیسیٰ ان کے پوتے کے پیچھے نماز پڑھیں گے، امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہ طے ہے۔ تو مولا کائنات حضرت علی نہ صرف حضرت عیسیٰ بلکہ حدیث تشبیہ جو سرکار کی ہے، جسے باقاعدہ بزرگ علماء اہل سنت نے لکھا ہے، من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی ہیبتہ والى ابراہیم فی خلقتہ وعیسیٰ الى جمالہ والى یوسف فی جمالہ والى محمد فی کمالہ فلینظر الى علی ابن ابی طالب۔ جو آدم کو، نوح کو، ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، یوسف کو، تمام نبیوں کو ایک جگہ دیکھنا چاہتا ہے وہ علی بن ابی طالب کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ اور تمام انبیاء کے کمالات کا مجموعہ مولا کائنات کو قرار دیا گیا۔ یہ بحث ہی نہیں ہے۔ میں یاد کروں گا جناب حمزہ علی قادری صاحب کو، اللہ ان کی مغفرت کرے، ایک مجھے یاد ہے کہ شاید آپ ہی کا پروگرام تھا جب ان سے سوال کیا گیا کہ حضرت علی کو علیہ السلام بولیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولیں، کرم اللہ وجہہ بولیں، کیا بولیں حضرت علی کو؟ تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا تھا کہ نفس پیغمبر ہیں اور اپنا نفس اللہ کے ہاتھوں بیچ چکے ہیں۔ تو میں نے وہاں اس وقت گزارش کی تھی کہ جو سرکار دو جہاں کو علیہ السلام بولا جاتا ہے وہی مولا کائنات کو علیہ السلام بولا جائے گا، اور جو نبی کو بولتے ہو وہی علی کو بولو، اس لیے کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں۔ فرمایا میری نسبت علی کے ساتھ ایسی ہے جیسے بدن کے ساتھ چہرے کو نسبت ہوتی ہے، میں علی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہوں، علی میرا چہرہ ہے، میں علی کا بدن ہوں۔ کبھی فرمایا مثل علی کا مثل روز من القمیص، علی کی مجھ سے ایسے نسبت ہے جیسے قمیص میں بٹن ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ بٹن نہیں ہوتا، یہ جمال کا حصہ ہوتا ہے، یہ حلیے کو ترتیب دینے کا حصہ عنوان ہوتا ہے۔ کبھی فرمایا مثل علی کا مثل القمر اذا طلع اضاءت الظلم، علی کی مثال چاند جیسی ہے، جب چاند چمکتا ہے تو ظلمتیں فرار کرنے لگتی ہیں۔ کبھی فرمایا مثل علی کا مثل الکعبہ، علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی مثال ہے، یدور ولا یدار، کعبے کے گرد سب چکر کاٹتے ہیں، کعبہ کسی کے گرد چکر نہیں کاٹتا۔ یہ سرکار کے فرامین علی 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 یا علی یا علی یا علی تم ایسے ہو، یا علی تم ایسے ہو، یا علی تم ایسے ہو۔ آپ نے 100 سے زیادہ حدیثیں ہیں جو مولا کے فضائل میں سرکار نے ارشاد فرمائی ہیں۔ پھر قرآن مجید میں کچھ آیات ہیں، میں بہت ہی بات بھی ہو جائے اور میں اپنے بزرگوں سے بھی ہمیں استفادہ رہے۔ قرآن مجید کی کچھ آیات کے بارے میں ہمارا سوال ہے، یعنی سوال بھی ہے، ہمارے پاس جواب بھی ہے، احادیث بھی موجود ہیں، اور ان قرآن کی تفاسیر کے حوالے سے ہمارے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے روایات بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ استکبرتا ام کنتا من العالین، تو متکبر ہو گیا تھا یا عالین میں سے تھا؟ سوال یہ ہے کہ کچھ ہستیاں تھیں، عالین جمع کا صیغہ ہے، اور علامہ سید علی نقی نقن اللہ مقامہ فرماتے ہیں کہ عالین علی کی جمع ہے، علی کی جمع کیا بنے گی؟ عالین ہے۔ کچھ ہستیاں تھیں جو وہاں موجود تھیں جنہیں حضرت آدم کو سجدہ نہیں کرنا تھا، کیا تو ان میں سے ہو گیا ہے؟ نقن صاحب کو بڑا حسین جملہ ہے، نقن صاحب فرماتے ہیں
کہ جب یہ سب وہاں ہوتے ہیں تو سب علی ہوتے ہیں، جب یہاں آتے ہیں تو سب محمد ہوتے ہیں. واہ 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 واہ. یہ خانوادہ ایسا. سوال ہے یہ کون ہے، عالین کون ہے؟ جو حضرت آدم کو مسجود ملائکہ ہوتے وقت کچھ ہستیاں تھیں جنہیں سجدہ نہیں کرنا تھا، یعنی ان سے افضل تھیں. پھر ایک صفحہ پلٹی ہے، قرآن مجید کا ارشاد ہوتا ہے لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، قیامت میں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی مگر وہ یہ کہ جسے رحمان اجازت دے گا. پھر ارشاد ہوتا ہے لمن الملک اليوم، قرآن کہہ رہا ہے آج کس کا، اللہ سوال کرے گا آج کس کا ملک ہے؟ جواب آئے گا للہ الواحد القہار. کیا خود سوال کرے گا، خود جواب دے گا؟ فصاحت کے خلاف ہے. کوئی ایک ہستی ہونی چاہیے، کچھ ہستیاں ہونی چاہیے جو جواب دیں کہ للہ الواحد القہار، یعنی جو قیامت میں جنہیں بولنے کا موقع دیا جائے گا. صفحہ پلٹی ہے، سورہ مبارکہ رات کے اندر آئی ہے، آخری آیت میں ارشاد ہو رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جو لوگ صاحبان کفر ہیں، کفر اختیار کر چکے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں میرے حبیب کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں. قل، ان سے کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت پر اللہ گواہ ہے. ومن عندہ علم الکتاب، اور جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے. یعنی آصف برخیہ کے پاس علم من الکتاب تھا تو تخت بلقیس وہ پلک جھپکنے میں اٹھا کر لے آیا. میرے مولا امام صادق سے پوچھا گیا کہ یہ علم من الکتاب والے کے پاس اتنا تصرف ہو کائنات میں. جو ہم ولایت کی بات کرتے ہیں نا، ولایت کا مطلب ایک معنی حکومت کے ہیں، ایک ولایت کا معنی حکومت مطلقہ کے ہیں، ایک ولایت کے معنی محبت کے ہیں. یہ جو حکومت مطلقہ ہے، یہ جو حکومت 5 سال کے لیے آئی اور چلی گئی، یہ حکومت نہیں ہے. دیکھیے یہ پھٹے بوریے پہ بیٹھے ہوں گے، ٹوٹے جھلنگے پہ بیٹھے ہوں گے، پیبند زدہ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، جوتیوں میں پیبند لگانے کی اب جگہ نہیں رہے گی. ابا جب درزی کے پاس لے کے جائیں گے کہ اس میں پیبند لگا دو تو وہ کہے گا کہ اب اس میں جگہ نہیں ہے پیبند لگانے کی، تو آپ اتار کے کہیں گے یا اللہ گواہ رہیو، مولا علی کی بات ہے، گواہ رہیو میں نے اسے نہیں چھوڑا ہے، اس نے مجھے چھوڑا ہے. جو اس کیفیت کا حامل شخص ہو وہ ومن عندہ علم الکتاب، جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے. اب میں اس تفسیری بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ فلاں یہودی تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. جو یہودی تھا تو وہ جب کتاب کا علم تھا تو وہ خود مسلمان کیوں نہیں ہو گیا؟ کتاب تھی جی، کیا وہ صرف ایک ہی کتاب تھی؟ کتاب پر جب الف لام آئے گا تو جتنی بھی آسمانی کتابیں سب چاہے وہ صحیفے بھی ہوں. جی سب، صحف ابراہیم و موسیٰ، تورات، زبور، انجیل، کیونکہ کتاب پہ الف لام لگا ہوا ہے، یعنی الف لام جنس لگا ہوا ہے. جتنا بھی آسمان سے آیا ہوا پیغام ہے اس سب کا یہ عالم ہے. لہٰذا آپ نے بڑا اچھا لقمہ مجھے دیا. مولا فرماتے ہیں لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے لفتحت اہل تورات بتوراتہم، میں تورات والوں کا فیصلہ تورات کے مطابق کروں گا، میں انجیل والوں کا فیصلہ انجیل کے مطابق، میں زبور والوں کا زبور کے مطابق، میں قرآن والوں کا فیصلہ قرآن کے مطابق. اور تورات پکار کر کہے گی کہ جو علی کا فیصلہ ہے وہ مجھ تورات کا فیصلہ ہے. انجیل پکار کر کہے گی جو علی نے فیصلہ دیا ہے وہ مجھے انجیل کا فیصلہ ہے. تو یہ جو مولا کے علم کی بات کے اب سوال یہ ہے کہ یہ کون ہستیاں ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید نے ہمیں ہماری رہنمائی کی. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے، ان ناموں کے ذریعے سے پکارو. قرآن میں لفظ وسیلہ تو 2 آیتوں میں آیا ہے، لیکن 10 سے زیادہ آیتیں ہیں جس میں وسیلے کا ہمیں پیغام دیا گیا ہے. تمہیں اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو کچھ ہستیوں کو تلاش کرو. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَاجْعَلُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ نہیں ہے، وسیلہ ہمیں بنانا نہیں ہے، وسیلہ ہمیں تلاش کرنا ہے. یعنی اللہ نے اس قابل اور اس حیثیت کی شخصیتوں کو قرار دیا ہے کہ جو ہمیں وہاں تک پہنچا سکتی ہیں، کہ ہمیں بنانی نہیں ہے. ہم بنا بھی نہیں، ہم خود اپنے جیسے ہی بنائیں گے بھی تو اپنے جیسے.